بسم اللہ الرحمن الرحیم. اجاز نثار آج کے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے. روشنی کا سفر، یہ ہماری سیریز ہے. رمضان کریم کا ایک برکت مہینہ ہے. اس کے اوپر ہم اپنے اسپیکرس کو اپنے بلاتے ہیں. تو مینجمنٹ ہاؤس اور سی او بلاک کی کنٹریبیوشن ہے ٹوورڈز دا سوسائٹی. ہم اپنے جتنے بھی پریونٹیو میجرس ہیں اور یہ کووڈ-19 کے حوالے سے WHO کے ہم فالو کر رہے ہیں. لیکن ہم نے اپنی لرننگ کا، کیونکہ لاک ڈاؤن از ناٹ اے مینٹل لاک ڈاؤن، اٹ از ناٹ اے لرننگ اینڈ کریٹیوٹی لاک ڈاؤن. اس کے باوجود ہم اپنی بڑے لمیٹڈ سے 3-4 بندوں کے ساتھ ہم نے آڈینس ہم نے نہیں بلائی، لیکن ہم نے اسپیکر پر ریکویسٹ کیا. ڈسپائٹ آل دا رسک اینڈ چیلنجز وہ آتے ہیں اور سیشنس ہمارے ساتھ کرتے ہیں. تو آج کی جو ہماری جو تھیم بڑا مزے کا ہے کہ جو آپ کا جو ایک ایکسٹراڈنری سیلف کو کیسے مینیج کرنا ہے، کیسے اچیو کرنی ہے اپنی. تو اس کے لیے ہم نے دعوت دیا، انوائٹ کیا ہے بڑی انٹیلیجنٹ خاتون ہیں، ہمارے دوست ہیں صباحت بخاری، جو کہ ٹیچر اور ایک آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ کے پروفیشنل ہیں اور بڑا ایک لمبا کریئر ہے ان کا، اور ایک مدر بھی ہیں. تو ان سے آج ہم پوچھیں گے کہ صباحت سے کہ وہ کیسے اپنا ٹائم گزارے. صباحت ویلکم ٹو مینجمنٹ. تھینک یو جان. لوگ زوم کے سیشن اٹینڈ کر کے کافی، کیونکہ اس میں بھی وہ 2-3-4 دن کا مزہ ہے، اس کے بعد وہ بھی بس ہو گئی. یہ جو بتائیے کہ آپ یہ سارے سینیریو کیسے دیکھتے ہیں؟ ابھی آپ سے کچھ آف دا لائن ایک گفتگو ہو رہی تھی، آپ فیئر پہ بات کر رہی تھی. یہ کیا چیلنج ہے اس وقت؟ لوگوں کا کیا پرابلم ہے؟ فائنینشیل، جاب لیسنس، فیئر، ڈپریشن، زیڈ اس وقت کیا آپ کیسے دیکھتے ہیں سارے سینیریو کو؟ آئی تھنک اعجاز یہ جو ہے نا، یہ ایک ہیومن چیلنج ہے. ہم جو ہے وہ اس کو کسی ایک خاص ڈبے میں بند نہیں کر سکتے کہ شاید یہ سائیکولوجیکل ہے یا اکنامیکل ہے یا فائنینشیل ہے. اٹس اے ہیومن چیلنج بیکاز اٹ از چیلنجنگ ایز دا وے وی ورک، دا وے وی تھنک. اور جو اس میں سب سے زیادہ کہہ لیں کہ اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز چیلنج ہو گئی ہے. آپ نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، آپ نے لوگوں سے کیسے ملنا ہے، باہر کیسے جانا ہے، نوکری کیسے کرنی ہے، کمانا کیسے ہے، کھانا کیسے ہے، رہنا کیسے. دیٹ از وائی اٹس اے ہیومن چیلنج. اچھا، اس میں دونوں اسپیکٹ ہیں، نیگیٹیوٹی بھی ہے، پازیٹیوٹی بھی ہے. اب انفارچونیٹلی دا پاپولر میڈیا جو ہیں دے بریتھ اینڈ ایٹ اینڈ پروپیگیٹ نیگیٹیوٹی. ہمارے آپ کے جیسے لوگ پازیٹیوٹی نیگیٹیوٹی کا بیلنس لے کے چلنا چاہتے ہیں، بیکاز یو کین ناٹ کلوز دا آئیز فرام آل دا ڈسٹرکشن دس وائرس از کریٹنگ. ہاؤ ایور دیر از اے پازیٹیو سائڈ ٹو اٹ دیٹ دا ریکوری، دا پرسنٹیج آف ریکوری از مور دین دا پرسنٹیج آف دا لاسز. سو ڈپینڈ کہ ہم کون سی پکچر کا رخ اپنے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. میرا جو یہ ٹاپک کا مقصد تھا وہ یہ ہے کہ یہ ایک اپرچونیٹی بھی ہے. یہ چیلنج تو ہے لیکن ایک اپرچونیٹی بھی ہے. اپرچونیٹی کس میں ہے کہ آپ اپنے اندر جھانک کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہاؤ ایکسٹرا آرڈنری یو آر. اور ایسا ہے کہ لوگ کہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، میں تو بڑا عام سا انسان ہوں. کہ آپ کا عام ہونا ہی تو سب سے خاص ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بڑا خوبصورت موقع دیا ہے، اور اسپیشلی ان رمضان پہلے کیسے گزرتا تھا؟ بھاگتے دوڑتے، نوکری پہ بھی جا رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں، افطار پہ جا رہے ہیں. اب یہ کتنا پیسفل رمضان ہے. کچھ لوگ جا رہے ہیں نوکری پر، لیکن آپ گھر میں بھی بیٹھے ہیں، آپ کام بھی کر رہے ہیں، اور یو کین ایکچولی کنیکٹ سو مچ مور ود یور گاڈ. سو اسی رمضان سے ہی فائدہ اٹھاتے میں بہت ریلیجس بات تو نہیں کروں گی، لیکن ایک موقع دوں گی کہ ایک سورہ الاسر کے اندر 17ویں آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے انسانوں کو سب سے زیادہ فوقیت والا مخلوق بنایا ہے، سب سے زیادہ اہم مخلوق بنایا ہے، جس کا لوگوں کے اوپر سب سے زیادہ افیکٹ ہے. یہ اس کورونا کی کہانی ہے کہ وائرس جو ہے وہ بہت اس وقت کتنا ہے، 1 گرام کا ہے نا. پوری دنیا کے وائرسز کو جمع کر لیں تو اس کا وزن 1 گرام ہے ٹوٹل. ٹھیک ہے، اس 1 گرام نے دنیا کو اٹھا کے پٹاخ دیا. یہ ایک ٹائم ہے جس میں ہم نے اپنے اندر دیکھنا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ تو کچھ اور کہہ رہا ہے، یو آر ایکسٹرا آرڈنری. سو کم آؤٹ آف دس فیئر کہ یہ 1 گرام کے وائرس نے میری زندگی ختم کر دی ہے. کم آؤٹ آف دس تھنگ. دیر از اے کریج ان سائڈ یو. گو ان سائڈ. کوارنٹائن از ٹیلنگ اس کہ بھائی گو ان سائڈ، چیک واٹ از دیر. اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار پورے قرآن میں جگہ جگہ کیا ہے، یاد کرو ایسا تھا، یاد کرو وہ وقت، اے نبی یاد کرو، اے ایمان والو یاد کرو. کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ بتا رہے ہیں کہ وین یو ہیو ٹو لک آؤٹ سائڈ، گو بیک، سی واٹ ہیو یو بین. تو اگر آپ نے اس وقت پازیٹیوٹی دیکھنی ہے تو یاد کریں وین واز دا لاسٹ ٹائم یو ور یور ایکسٹرا آرڈنری سیلف.
وہ کوئی بھی موقع ہو سکتا ہے, چھوٹا سا کوئی جملہ ہو سکتا ہے جس میں آپ نے کسی کی ہیلپ کی ہو, کسی موقع کے اوپر بڑی اچھی پریزنٹیشن دی ہو, کسی جگہ بہت اچھی سیلنگ کر لی ہو. کوئی نہ کوئی ایسا مومنٹ تو ہر ایک کی زندگی میں آیا ہوتا ہے, اور کچھ نہیں تو کوئی ایسا کام آپ نے کیا ہوتا ہے جس پر آپ کے امی ابا نے کہا ہوتا ہے یا بیٹا کیا بات تو نے کی. اس سے اچھا تو موقع کوئی نہیں ہوگا نا, اتنا ایکسٹرا آرڈنری مومنٹ. تو دس از دا ٹائم. کبھی بیوی نے کہا کہ وہ تو بہت ہی ریئرلی ایکسٹرا آرڈنری مومنٹ ہوگا. تو اس ایکسٹرا آرڈنری مومنٹ کو ذرا یاد کریں اینڈ دین تھنک اباؤٹ اٹ, واٹ ور یو ایٹ دیٹ ٹائم, ہاؤ ڈڈ یو فیل ایٹ دیٹ ٹائم. آنکھیں بند کریں, گہری سانس لیں. ابھی انہوں نے ناک بند کر کے سانس کرنے کا موقع چھین لیا تھا ہم سے ویسے, لیکن ہم جو ہے وہ دعا گہری سانس لیں, وہ آنکھیں بند کریں اینڈ تھنک اباؤٹ دیٹ مومنٹ when you were your best self, when you were your extraordinary self. آپ ایک دم فیل کریں گے آپ کی باڈی چینج ہو جائے گی, آپ کی پوری باڈی کے اندر نا ایک تھرتھراہٹ آئے گی کہ ہاں میں کیسا تھا. سوچنا شروع کریں, آپ کو فیل ہوگا آپ کی اسٹمک کے اندر ایک تھوڑی سی بٹرفلائی سی فیل ہوگی, ایک خوشی فیل ہوگی. اگر آپ اس مومنٹ کو غور کرنا شروع کریں, یو ول کم آؤٹ آف دس نیگیٹیوٹی لائک دس. یو ول ناٹ ایون تھنک آف وائرس. جب آپ اپنے بیک مائنڈ میں جا رہے ہیں تو کیا وائرس کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ نہیں سوچ رہے. آپ تو اپنی بڑائی کے بارے میں سوچ رہے ہیں, میں کتنا اچھا فیل کر رہا تھا. پھر آپ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو, ہوتا کیا ہے دیکھیں, آپ نے پرفارمرس کو دیکھا ہوگا, ایکٹرس کو دیکھا ہوگا, تھیٹر پر آتے ہیں. ہم ٹرینرز بھی تھوڑا بہت ایکٹنگ کرتے ہیں اس کی. جب ٹریننگ ہال میں آنے لگتے تو اپنے آپ کو ایسا کر کے, تھوڑا سا پوسچر اپنا ٹھیک کر کے, تھوڑا سا اپنا سگنیچر اسٹائل جو کہ اکثر اعجاز ٹیگ کرتے ہوتے پکچر پہ, یہ اس کا سگنیچر اسٹائل ہے, یہ اس کا سگنیچر اسٹائل ہے, تھوڑا سا اس میں آ کے یو کنیکٹ وتھ پیپل. ایسا ہی ہوتا ہے. تو سگنیچر اسٹائل سے کنیکٹنگ وتھ پیپل کے لیے تو نہیں ہو سکتا نا, سگنیچر اسٹائل تو اپنے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے بھی ہوگا. تو فائنڈ دیٹ آؤٹ, واٹ از دیٹ سگنیچر اسٹائل فار یو, لیو اٹ. ہر بندے کا ایک پرٹیکولر جو موومنٹ آف ٹرپیلیشن ہے, ہاں اس کو ذرا ریلیو کر لیں, اس کو ریلیو کر لیں. ہاں سو یہ ساری نیگیٹیوٹی ختم ہو جائے گی. بالکل, اس کو فیل کر لیں, اس کو فیل کریں, گہری سانس لیں, اس کو ویژولائز کریں, پھر فیل کریں کہ اس وقت آپ کی باڈی کیسی تھی, اس کی باڈی لینگویج, آپ کی ایموشنز کیسے تھے, ہاؤ ڈڈ یو فیل ایٹ دیٹ ٹائم, واٹ ور یور ایموشنز, ہاؤ یو ور سٹنگ, سٹ ایٹ دیٹ وے. کھڑے تھے تو کھڑے ہو جائیں, اس وقت سانس کیسے لے رہے تھے, آپ کو کہاں سب سے زیادہ پریشر فیل ہو رہا تھا, اسکویئرس کندھے کیسے تھے, اسٹمک میں کیسا فیل ہو رہا تھا, ٹانگوں میں کیسا فیل ہو رہا تھا, اینڈ یو اسٹارٹ فیلنگ دیٹ. یہ کوئی بھی بندہ آرام سے ود ان سیکنڈس کر سکتا ہے. اینڈ دین یو ول نو کہ ہاؤ ایزی اٹ از ٹو لیو یور ایکسٹرا آرڈنری مومنٹ ونس اگین. ہمارا مذہب اس پہ بار بار ہمیں بلاتا ہے, سو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ تو بڑا آسان کام ہے. بجائے اس کے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم کوارنٹین کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, مجبور ہیں, کام ورک فرام. اصل مزے کی بات یہ ہے کہ میں تو ایڈس دیکھ کر کے بھی ہنس رہی ہوتی ہوں. کل میں سوچ رہی تھی لائف بوائے کا ایڈ آ رہا تھا, اور اس پہ وہ کہہ رہی تھی بڑی دکھی سی صورت بنا کے, آپ نے مجھے اکثر دیکھا ہوگا کہ میں لائف بوائے کے پروموٹ کریں. ایسے ہاتھ دھونا اور گھر میں رہنا, گھر سے کام کرنا, یہ بڑے دکھی مومنٹس ہیں. یہ نہیں ہے بھائی دکھی مومنٹ, ہاتھ دھونا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, منہ دھونا ہوتا ہے, لوگوں سے دور سے ملنا ہوتا ہے, دیر از اے پرسنل اسپیس. سو یہ ساری چیزیں خوشی خوشی بھی ہو سکتی ہیں, ورک فرام ہوم خوشی خوشی بھی ہو سکتا ہے. مجھے بات بتائیں, یہ بھی ایک بہت بڑی اس کے اوپر ایک متھ ہے کہ بہت بڑا ایک ٹرینڈ چینج ہوا کہ ورک فرام ہوم کا ایک کانسیپٹ آیا, ڈیجیٹلی لوگ گھروں میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں. اس کے اوپر بہت بڑا کوشچن مارک ہے ورک فرام ہوم, وہ ہے اس کی پروڈکٹیوٹی پہ, اس کی پرفارمنس پہ, اور اس کے اوپر ایک میجرس پہ. بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کے شہر ایس او پیز بنے ہوں کنٹرول, لیکن ایک اسمال میڈیم جو ملینس آف انٹرپرائزز ہیں وہ ورک فرام ہومس کی متھ کے اوپر آپ کیا سمجھتے ہیں, اسپیشلی پرٹیکولرلی کیپنگ ان ویو دا پاکستانی ڈی این اے. پاکستان تو لوگ دفتر میں کام نہیں کرتے, تو گھر میں کیا کام کریں گے, تو اس کے اوپر آپ کا کیا, واٹ از یور ٹیک آن دا WHF؟ اچھا دیکھیں, میں نے بیچ بیچ میں کئی سال ایسے ہوئے میں نے ورک فرام ہوم بڑا کیا ہے. Being a mother, running my own business, so I have been running my business from home a lot. And from last 10 years, my husband is working work from home. And my elder brother also does work from home. So I see what is actually happening. ہمیں کیوں یہ پرابلم لگ رہا ہے پاکستان کے اندر؟ بیکاز ہمارا پروڈکٹیوٹی کا کانسیپٹ بڑا ویئرڈ ہے. ہمارا پروڈکٹیوٹی کا کانسیپٹ ہے فلنگ دا ڈیسک.
ہمارا پروڈکٹیوٹی کا کانسیپٹ ڈیلیوریبل نہیں ہے, آؤٹ کم نہیں ہے, اس آؤٹ کم کا پروسیس ہے. اس آؤٹ کم کے لیے وہ جو ہوتا ہے نا کہ وہ بندر مر گیا, جو وہ شیر مر گیا تھا تو بندر سے کہا کچھ کرو, تو کبھی وہ ادھر چھلانگ مار دیتا تھا, کبھی ادھر چھلانگ مار دیتا تھا. ہمارا پروڈکٹیوٹی کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جب انہوں نے بندر سے کہا کہ بھائی تم کچھ کرو, تو کہتے کر تو رہا ہوں, یہاں ہم ایکٹیویٹی کو پروڈکٹیوٹی ایسے ہی ہمیں بس نظر آنا چاہیے. نازیہ دیکھو, میں نہیں سمجھتی کہ تمہیں اتنی چھلانگیں مارنی چاہیے, تم ویسے بھی بڑی پروڈکٹیو خاتون ہو. سو دا پوائنٹ از کہ اچھا ہوتا کیا ہے, سو سر جی پروڈکٹیوٹی کا ذرا کانسیپٹ چینج کر لیں. سو واٹ آر دا آؤٹ کمز اے پرسن از کریٹنگ, از ایم آئی کریٹنگ دا ویلیو فار مائی جاب. اچھا مزے کی بات یہ کہ میں خود کرتی رہی ہوں, آئی ایم گلٹی آف اٹ, کہ آئی ہیو بین ان ٹو دا KPIs پرفارمنس بیس سسٹم اینڈ دین بیلنس اسکور کارڈ پرفارمنس سسٹم اینڈ دس پرفارمنس سسٹم اینڈ دیٹ پرفارمنس سسٹم. میرا اپنا کنکلوژن اب آفٹر 2 decades آف مائی ایکسپیرینس از نو پرفارمنس سسٹم ورکس. یہ تو بڑا پرانی بات ہے, بیکاز اٹ از اکاؤنٹیبلٹی وچ از بلٹ ان ٹو دا ویلیو دیٹ دا پرسن ہولڈز ہو از ورکنگ. اگر میں سمجھتی ہوں کہ میں نے کام کرنا ہے تو میں کام کروں گی. میں جو ویلیو کریٹ کر رہی ہوں, اگر اس ویلیو کے اوپر مجھے پورا یقین ہے تو میرے سر پہ کوئی نہیں بھی کھڑا ہوگا تو میں کر لوں گی. ٹھیک ہے, اور یہ آٹو پہ چلتا, آٹو پائلٹ. سیلف ڈسپلن خود آ جاتا ہے انسان کے اندر جب اس کو پتہ چل جائے کہ جب وہ جاب کر رہا ہے اس کی اپنی زندگی میں کیا ویلیو ہے, اور اس ویلیو سے وہ کتنی مزید ویلیو کریٹ کر سکتے ہیں. وہ جو آپ بول رہے ہیں نا, اس کو ہم اپنی ایچ کی لینگویج میں بات کہتے ہیں اونرشپ. آ جائے آپ کی جو ایک ہائٹنڈ سیلف جو ریسپانسبلٹی ہے کسی بھی کام کے اوپر, ہائٹنڈ سینس آف ریسپانسبلٹی وہ آ جائے. اب ہوتا کیا ہے کہ ابھی اس پروڈکٹیوٹی کے ماحول میں جب ورک فرام ہوم آیا تو آرگنائزیشنس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے کہ بھائی ہمارا تو پرفارمنس سسٹم, ہمارا ورکنگ اسٹائل, ہمارے آؤٹ پٹس, ہمارے آؤٹ کمز اس طرح سے ڈیزائنڈ ہی نہیں ہے. جن آرگنائزیشنس میں ڈیزائنڈ ہے ان کو نہیں پرابلم ہے, دے سوئچ ٹو ورک فرام ہوم لائک اینی بڈی. لیکن زیادہ تر کیا کہہ رہے ہیں کہ جی 8 بجے آ جاؤ, 9 بجے آ جاؤ, آپ کی اٹینڈنس لگ جانی چاہیے, 5:30 بجے اٹینڈنس آؤٹ لگ جانی چاہیے, 1:30 سے 1 سے 2 کا تمہارا لنچ کا ٹائم ہونا چاہیے, اس کی اٹینڈنس لگی ہونی چاہیے کہ تم نے لنچ بریک لیا تھا, بیچ میں تھوڑا سا فلف ایکٹیویٹیز HR جو کرا لیتا ہے وہ ہونی چاہیے, امپلائی انگیجمنٹ کے نام پہ جو سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ ہو جانا چاہیے, اور اس کو سارا اچھا خصا وقت گزر جاتا ہے. ایکچوئل پروڈکٹیوٹی کتنی ہوتی ہے, نہ پہلے میجر ہو رہی تھی نہ اب میجر ہو رہی ہے. ابھی بھی میری بیٹی, دونوں بیٹیاں جو ہیں وہ ورک فرام ہوم ہی کر رہی ہیں, لرننگ فرام ہوم کر رہی ہیں اسکولوں. سارا دن بیچاریاں پڑھتی رہتی ہیں. انہوں نے تنگ آ کے مجھے یہ کہہ دیا اماں اسکول میں کم پڑھتے تھے. سارا دن بیچاریاں پڑھتی رہتی ہیں, دیر از سو مچ ورک. کیونکہ پھر ٹیچرس کو بھی لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کام کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہے, پتہ نہیں یہ پڑھ رہی ہیں کہ نہیں پڑھ رہی. سو ہمارا یہ جو ٹرسٹ لیول ہے نا آن آور امپلائیز, HR has a very important role in it. That HR now needs to prepare the organization and understanding that employees are first and most trustworthy. کیونکہ ابھی تک جتنی HR پالیسیز بنی ہوئی ہیں وہ صرف اس لیے بنی ہوئی ہیں کہ کہاں پر امپلائی انٹرسٹ وردی ہے تو ہم کیا کر دیں گے. تمام پالیسیز, تمام SOPs اس طرح ڈیزائنڈ ہوتے ہیں ود دا انٹرسٹ وردینس ان دا بیس لائن. سو ہمیں اپنے تمام SOPs اینڈ پالیسیز ریویو کرنے ہیں. That trust that the employee is working, then how should we respond to it? ابھی آپ کوئی پالیسی اٹھا لیں, اگر تم چھٹی کر لو گے تو اتنے پیسے کٹ جائیں گے, اگر تم وقت پہ نہیں آؤ گے تو یہ ہو جائے گا. اٹینڈنس پالیسی ساری وقت پہ نہ آنے کی بیس پہ بنی ہوتی ہے, وقت آنے پہ بھی نہیں بنی ہوتی. Have you noticed that ever? تمام benefits, all benefits are based on carrot and stick. If you will not do certain part, then you will get reward. اب ہمیں تمام پالیسیز کو ریویو کرنا ہے that the trust that employees are working, what benefit the organization will get and what benefit the employee will get. ہمارا تھنکنگ میتھڈ اگر چینج ہو جائے, ہماری پروڈکٹیوٹی کا میجر چینج ہو جائے گا. پروڈکٹیوٹی کا میجر چینج ہو جائے گا تو ورک فرام ہوم سمجھ آنا شروع ہو جائے گا. اعجاز, آپ مجھے اپنے بارے میں بتائیے, ہاؤ مینی ٹائمز anybody came to you and tell you کہ یہ مینجمنٹ ہاؤس بنانا ہے؟ کسی نے نہیں کہا.
कितनी दफ़ा आपको किसी ने कहा कि ये ज़रूर बेचना है आगे, अपना पूरा करियर उठा ले, हाउ मेनी टाइम्स समवन हैव टू कम एंड टेल यू कि तुम ये करोगे तो तुम्हारी परफॉर्मेंस है वरना नहीं है। हार्डली इनिशियली ऑफ द स्टार्ट ऑफ द करियर में आपको बताया जाता है, लेकिन एक्चुअली जब किसी एम्प्लॉय ने काम करना होता है ना तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको पता होता है उसने क्या करना है और किस पेस से करना है, और उसको ये भी पता होता है कि जब मैंने लटकाना है तो कितना लटकाना है, एक दिन का काम कितने महीनों में करना है, आधे घंटे का काम आधे घंटे में करके देना है या दूसरे प्रोजेक्ट आने तक इसको लटकाते रहना। You do not really need to think about this. Organizations need to change their measure of productivity. अगले 2-3 क्वेश्चन है जी आपको, क्योंकि टाइम की पॉसिटी हमें अलाउ नहीं करती डिटेल में जाऊँ मैं। मुझे सवाल की बताइए, ये जो ड्यूरिंग एंड कोविड-19 चल रहा है और पोस्ट कोविड-19 में ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर बहुत स्ट्रेस है, ठीक है, रिगार्डिंग ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेस है कि हम उनको सस्टेनेबिलिटी स्ट्रेस है, बिजनेस की जो आउटकम है, खासकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का थ्रेट है, खासकर 65% एजुकेशन इन द प्राइवेट हैंड्स इन पाकिस्तान। तो अब मुझे ये बताएं कि ये जो स्ट्रेस है एम्प्लॉय पे भी है और एम्प्लॉयर पे भी है, इस सारे सिनेरियो में बीइंग एन एचआर पर्सन और एज अ कंसल्टेंट, अब क्या आप बताएं कि क्या सिचुएशन एम्प्लॉयर के लिए कि क्या उसने करना है, अपनी कॉस्ट कटिंग कैसे करनी है, अपनी एफिशिएंसी को कैसे मैनेज करना है स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में। ऑन द अदर साइड एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो राइट साइजिंग की शिकार हो गया, जॉबलेसनेस में आ गया, उसको कैसे मैनेज करना है, और अगर राइट साइजिंग करनी है तो कौन सी चीज़ों को मद्देनजर रखना है। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन से सबसे पहले तो अगर मैं एम्प्लॉयर साइड की बात करूँ ना, सबसे बड़ा थ्रेट जो ऑर्गेनाइजेशन का रियल थ्रेट है कि चीज़ें नहीं बिक रही, इट्स इन वेरी क्रूड वे, चीज़ें नहीं बिक रही, स्टॉप है, द बिजनेस इकोनॉमी बिजनेस इज नॉट देयर एनीमोर, नो लिक्विडिटी। हाउएवर जो सबसे बड़ा इसमें एसेट है ना ऑर्गेनाइजेशन के पास इस वक्त, वो उसका फिक्स्ड एसेट नहीं है, अनफॉर्चुनेटली दैट इज़ नॉट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग दैट इज़ सेलेबल। जो हमारा पहला मिजाज था ना कि हमारी फैक्ट्री, उसमें लगी मशीनें, ये हमारा सबसे बड़ा एसेट है, ये पिक्चर बिल्कुल चेंज हो गई है एम्प्लॉयर के लिए। इस वक्त उसका सबसे बड़ा टैलेंट, उसका सबसे बड़ा एसेट उसका वो टैलेंट है जो उसके पास है। अब उस टैलेंट का उसने करना कैसे है? फॉर एग्जाम्पल मशीनें बंद पड़ी हुई हैं, तो आस्क एम्प्लॉयज टू कम अप विद एन आइडिया। फॉर एग्जाम्पल देयर आर ऑर्गेनाइजेशन विच स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग PPEs, they were not PPE based organizations, but they started producing PPEs. There were chemical organizations which started producing sanitizers and the chemicals for cleaning. Very rare है। अच्छा, फिर इसके बाद ले ऑफ्स आपकी मजबूरी बन जाएंगे। फिर आप एम्प्लॉयज़ को क्या कह सकते हैं, मतलब एम्प्लॉयज़ के एंड के ऊपर भी आएगा ये, और बहुत ज़्यादा देखिए, बहुत सारा वर्क आपको ऑफलोड करना होगा, बहुत सारा काम आपको रीथिंक करना होगा कि ये ऐसे होना है या नहीं होना, ये ऑफिस बुला करके होगा या ऑफिस के बगैर हो जाएगा। सो द कॉस्ट कटिंग, अगर एक बेस्ट प्रैक्टिस या एम्पैथेटिक प्रैक्टिस, मैं बेस्ट प्रैक्टिस की बात नहीं करूँगी, मैं एम्पैथेटिक प्रैक्टिस की बात करूँगी, बिकॉज दिस इज़ द टाइम फॉर एम्पैथी, दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर बीइंग लीन एंड मीन। जिसको हम लीन को हमेशा मीन के साथ फॉर सम रीज़न मिक्स कर देते हैं। इट्स नॉट टाइम टू बी मीन, इट्स टाइम टू बी एम्पैथेटिक। आप अपने कौन से एसेट्स ऐसे हैं जो कि फ्री ऑफ कर सकते हैं सो दैट योर एम्प्लॉयज़ कैन वर्क फ्रॉम होम, और कहाँ पर आपकी कॉस्ट कम हो रही है, आपके फर्नीचर की कॉस्ट कम हो रही है, आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट तो कम ही हो जाएगी ना, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। आपने अपने वर्क को रीथिंक करना है, आपने अपने बिजनेस मॉडल को, एम्प्लॉयर को अपने बिजनेस मॉडल को रीथिंक करना है, एम्प्लॉयर को अपनी प्रोडक्ट लाइंस को रीथिंक करना है, उन्होंने अपनी बिजनेस स्ट्रीम्स को, रेवेन्यू स्ट्रीम्स को रीथिंक करना है। ठीक है, एम्प्लॉय साइड पर आ गए, एम्प्लॉय ने अपनी वर्क हैबिट्स को रीथिंक करना है, स्किल सेट को डेवलप करना है। स्किल सेट रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है, उसको चेंज करना है। अगर आपने नहीं करेगा तो फिर वो डिविडेंड एंड के ऊपर होगा, जहाँ पर वो बेटर इररिलेवेंट हो जाए, और फिर वो फोर्स करना पड़ेगा। देखिए, खुदा ना खास्ता किसी की नौकरी चली जाए और कहीं आगे नौकरी ना मिले तो वो क्या करेगा? सबसे ये होगा ना, मुझे को मजदूरी दिला दो यार, तो ये भी तो रीस्किलिंग है। यू आर नॉट यूज्ड टू ऑफ पिकिंग अप द हेवी वेट, बट नाउ यू विल हैव टू, बिकॉज देयर इज नो अदर वे, वो भी तो रीस्किलिंग है। तो फोर्स्ड रीस्किलिंग के बजाय प्लान्ड रीस्किलिंग कर लें। द क्वारंटीन इज द बेस्ट टाइम फॉर डूइंग दैट।
इसके लिए प्लांट की तरफ आ जाए, प्लांट की और तरफ यहाँ थोड़ा सा गाइड कीजिएगा तो 3-4 ऐसे जनरली और स्पेसिफिकली स्किल्स बताइए कि जो आगे जो पोस्ट कोविड एरा में आप देख रहे हैं. देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू हैव टेक्निकल सेविनेस. टेक्निकल सेविनेस इज द टाइम ऑफ द यू मे से द मोस्ट important time right now for learning. Generalization तो नहीं होनी ना, अब इसकी कोई generalization will not. हमें ये भी चीज़ें रीथिंक करनी होगी सारे. देखिए, मैं आज अगर ये समझती हूँ कि मेरे हाथ में, मेरे घर में कंप्यूटर नहीं है तो मैं पता नहीं क्या करूँगी, तो रीथिंक हाउ यू कैन रीयूज योर मोबाइल फॉर इट. स्टार्ट यूजिंग मोर एप्स देन फेसबुक ओनली और व्हाट्सएप ओनली. ठीक है ना. मुझे एक बच्ची ने कहा कि मुझे तो फोटोशॉप्स और कोरल ड्रॉ वगैरह बहुत अच्छी आती है, तो मैं यार छोड़ो, तुम इतना टाइम क्यों वेस्ट करती हो, ये ऐप्स हैं, इससे बनाओ, ये फौरी तौर पे बन जाएगी तुम्हारी पोस्ट. मुझसे पूछ रही थी कि इंस्टाग्राम की पोस्ट कैसे बनानी है, बड़ा मुझे टाइम लग जाता है एक पोस्ट बनाने में. मैंने कहा यार कैनवा यूज़ कर लो, ओवर यूज़ कर लो, और विजुअल यूज़ कर लो, और VLLO यूज़ कर लो. देयर आर सो मैनी ऑफ देम. तो रीस्किलिंग के लिए ज़रूरी है कि अपना दिमाग खोलें कि मैं, मेरे हाथ में जो डिवाइस है, मैं उसको कैसे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकूँ. मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मेरे अंदर एक स्किल है कि मैं रोटियां बना सकती हूँ. लेट्स जस्ट से, बहुत मुश्किल स्किल है वैसे ये, लेकिन है. ठीक है, कैन आई सेल इट? मेरे बाहर, घर के बाहर इतनी दुकानें हैं, ये सारे तंदूर की रोटी लेकर के खाते हैं, घर की रोटी के लिए तरस रहे होते हैं. ठीक है, आई कैन मेक इट, आई कैन सेल इट. आई ओनली नीड अ मोबाइल. I do not need a picture taking mobile because I am selling it to the दूध वाला and the rickshaw वाला and whoever. I need an SMS. तो what do I need to learn how to write SMS? मुझे रोटी पकाना नहीं सीखना, मुझे SMS लिखना सीखना है, और मुझे ये सीखना है कि उस SMS को मैं 1 लाख लोगों को कैसे भेज सकती हूँ. राइट. सो रीस्किलिंग इतने लेवल से ऊपर के लेवल तक हो सकती है. एम्प्लॉई ने एंटरप्रेन्योरल स्किल्स की तरफ जाना है, अपने लिए भी और एम्प्लॉयर के लिए भी. अपने लिए अगर अपना बिजनेस शुरू करना चाहे, और एम्प्लॉयर को कोई आइडिया दे सके, इस तरफ जाना है. एम्प्लॉई ने अपनी पॉजिटिविटी खुद मेंटेन करनी है. एम्प्लॉई इंगेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन का काम नहीं रहा है, एम्प्लॉई का काम रह गया. सो दीज आर मोटी थिंग. इन पर शुरू कर दें तो मेरा ये ख्याल है कि फिर आगे खुद पूरी दुनिया लोग सीख. एक लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड. फैमिली में अब आपने क्वारंटाइन, आपने कहा सेल्फ, मेरे हस्बैंड तो घर से काम कर रहे हैं, तो घर से सब ने कुछ अर्सा काम किया है. जो इस वक्त सबसे सीरियस इशू चल रहा है, वो बड़े लोग तो हम कर ही रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, बच्चों के साथ कैसे रिलेशनशिप हैं, बच्चों की क्या चैलेंजेस हैं, बच्चों की क्या प्रॉब्लम्स हैं, खासकर स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग बच्चे जो बेचारे स्कूल से घर में बैठ गए हैं, और उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट्स डेवलप हो रहे हैं. घरों के अंदर एक मैस क्रिएट हो रहा है. रिलेशनशिप्स में सुना है कि कहीं वायलेंस हो रहा है बच्चों के साथ, फैमिली में, मिसेज हस्बैंड का. तो आपने ये चैलेंजेस कैसे फेस किया, और क्या इसमें टिप्स देते हैं कि अगर जो ख़वातीन हैं, जो प्रोफेशनल ख़वातीन हैं, जो घर बैठी हुई हैं और जॉब भी नहीं रही, पैसे भी नहीं है जेब में, तो इस चैलेंज को कैसे ओवरकम? देखिए, रूटीन इज़ द की. बच्चे चाहे किसी भी एज के हों, दे थ्राइव ऑन रूटीन्स, और इंसान ऑल्सो थ्राइव्स ऑन रूटीन. अब अपना रूटीन ठीक कर दे. नॉर्मली होता है कि व्हेन यू आर एट होम यू स्टार्ट वेकिंग अप लेट, लेजी हो जाता है, ज़्यादा बैठे रहते हैं, ज़्यादा बैठे रहते हैं, बिला वजह लेटे रहते हैं. टीवी चल रहा होता है, टीवी तो मुस्तकिल चल रहा होता है. माई फादर यूज्ड टू से कि ये रिटायरमेंट के बाद वाली चीज़ें अभी मत देखा करो टीवी. माई फादर यूज्ड टू से दैट. अगर रिटायर हो गए तो देख लो, नहीं रिटायर हुए तो अवॉइड इट. बच्चों को क्या चाहिए, बच्चों का स्कूल्स ज़्यादातर ऑनलाइन कर रहे हैं, कुछ में अब छुट्टियां भी हो गई रमज़ान की वजह से, बट स्टिल मेक देम फॉलो अ रूटीन. मतलब रूटीन को ब्रेक नहीं करना, रूटीन को ब्रेक ना करें. उस रूटीन को उसके लिए एंटरटेनमेंट बना दें. ठीक है, पढ़ाई का थोड़ा सा पार्ट रख लें, बाकी का काम रख लें. उनको छोटे छोटे पानी, फ्रिज की पानी की बोतलें भर के रख दो, कारपेट सीधे करो, जा करके ये काम कर लो. मेक देम इंडिपेंडेंट ह्यूमन बीइंग ऑफ देमसेल्व्स फर्स्ट. और उसके साथ साथ उनको छोटी छोटी चीज़ें सिखाएं. देयर इज़ नो हार्म. 5-6 साल की बच्चे से लेकर के बच्ची और बच्चे दोनों से लेकर के आगे बड़े होने तक हर कोई खाना पकाना, चीज़ें सीखना, बटन सीखना बिला वजह भी कर सकता है. तो उनको छोटी छोटी लाइफ स्किल्स सिखाएं. लाइफ स्किल्स सिखाएंगे तो उनकी बोरियत नहीं होगी. और उनको कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी कराएं. रस्सी कूदते करते थे, मुझे बचपन पूरा याद है. मुझे बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी. वी यूज़ टू लिव इन कराची, और कराची में अपार्टमेंट्स में लिविंग होती है, तो कोई पार्क शार्क भी नहीं थे. सारा दिन मैं रस्सियाँ कूदती रहती थी.
کتنا آسان کام ہے بچے کو انگیج رکھنے کا. پینٹنگ کروائیں, آٹا گندوائیں. بچوں کو سلائم سے کھیلنے کا شوق ہوتا ہے. رسی والی عادت تو اچھی لگی, ہسبینڈ بھی کر سکتا ہے, اس کو بھی کرا سکتا ہے. وہ اس کو تب کرا دی جب ایک طرف سے باندھ اور کہیں بیٹا لگ جاؤ. بچوں کو سلائم سے کھیلنے کا بڑا شوق ہے, ان کو آٹا گوندنا سکھا دیں. دے ول انجوائے ڈوئنگ دیٹ. سو بچوں کو تھوڑا سا بزی کریں. جو کالج اور یونیورسٹی گوئنگ لوگ ہیں, دے نیڈ سم ٹائم ٹو تھنک اباؤٹ دیئر کریئر, اباؤٹ دیئر لائف اسکلز ایز ویل. کالج اور یونیورسٹی کے بچوں کو لائف اسکل سے ہم نے بہت دور رکھا ہوا ہے, اور ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے اپنے کریئر کے لیے کیا کرنا ہے. ناؤ از دا ٹائم دے کین تھنک آف دا اسکلز دیم سیلوز. ٹھیک ہے, آج صرف سوشل میڈیا مینیجر بن جانا یا کوآرڈینیٹر بن جانا اسکل نہیں ہے. دیر سو مینی. کانٹینٹ رائٹنگ ہے, پڑھانا ہے, بچوں کو پڑھا سکتے ہیں, بہت کچھ کر سکتے ہیں. دا ورلڈ از آؤٹ دیئر. کتابیں پڑھی آپ نے کوارنٹائن میں؟ بہت زیادہ. کوئی 2 کتابیں بتائیں, کوئی ایک کی لرننگ شیئر کر دیں. میں کچھ فکشن پڑھ رہی ہوں, کچھ نان فکشن پڑھ رہی ہوں. نان فکشن میں آج کل میں پڑھ رہی ہوں میٹا ہیومن, دیپک چوپڑا کی کتاب ہے, اور اٹس ویری دیپک چوپڑا کی کتاب ہے میٹا ہیومن. اٹس اے ویری گڈ بک. اٹ از ایکچولی میکنگ می تھنک, جو کہ ایک بڑا ہم کہتے ہیں نا کہ انسان کا دماغ سب کچھ ہوتا ہے, انسان کا دماغ سب کچھ کر سکتا ہے. دیٹ بک از ایکچولی کنٹریبیوٹنگ کہ نہیں, دماغ as such is an organ. There is something more to human. There is something more to reality than this reality we are at, and it's all here. So اگر یہی ہے تو پھر یہ دماغ بھی نہیں ہے, تو مائنڈ ہے. ایکسٹرا آرڈینری کیا ہو سکتا ہے اس کے اندر. تو اٹس اے ویری گڈ بک. آئی وڈ ریکمینڈ ٹو ایوری ون. ڈرائی ہے, فلسافیکل ہے, بٹ بہت مزے کی بک ہے. اب اف یو آر ان ٹو ڈرائی بکس, ریڈ دیٹ. اف یو آر ناٹ ان ٹو ڈرائی بکس, تو پھر دیر آر سو مینی ادر بکس. دیر از اے ویری انٹرسٹنگ بک دیٹ از اسٹکی نوٹ گائیڈ ٹو لائف. اتنی مزے کی بک ہے, یو ول انجوائے ڈوئنگ دیٹ. ٹھیک ہے, وہ پڑھیں. اس کی کی لرننگ کیا ہے؟ اس کی کی لرننگ یہ ہے دیٹ یو کین ایکچولی واٹ ایور یو اسٹارٹ پلاننگ, یو کین چینج اٹ دا وے اف یو اسٹارٹ ڈرائنگ اٹ ان یور لائف. اپنے پاس ایک واٹ ایور یو آر پلاننگ, ڈرا اٹ. میں آج یہاں سے اس کمرے تک جانے لگی ہوں. Draw it on a sticky note, then see how you will change your way. اس صبح جو ہم یہ کر رہے تھے وہی تھا. پلان آپ کچھ کرتے ہیں, ہوتا کچھ ہے, and then you will redraw it. آپ صبح کر رہے ہیں اگر آج اپنی تیاری لے کے پڑھاؤ, اسٹکی نوٹ صحیح تو کانسیپٹ ہے. بالکل. آپ کو ورنہ بلینڈ ہوتی ہے نا, ورنہ دماغ کو تو چھوڑ دیں گے, وہ تو لوائٹرنگ کرے گا, وارا کر دو گا. Start drawing it, you will start doing differently. وہ ڈرائنگ ہوتی ہے. میں پوئٹری بہت پڑھ رہی ہوں آج کل. پلان, میں غالب اور فیض دونوں میرے فیوریٹ ہیں. تو میں غالب اور ایک فیض سنا دیجیے. نہیں, میں شعر یاد نہیں کرتی. یہ دل کے پاس گنگناتی ہوں. دل کے پاس جو شعر ہے وہ ہے, پھر میں بھی آپ کو غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بند ہیں. غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بند ہیں. روئیے زار زار کیا, کیجیے ہائے ہائے کیجیے ہائے. And that is so apt to this actually situation as well. کوئی کام نہیں بند ہوا ہے نا. قید حیات اصل میں دونوں ایک ہے. بہت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں. پھر اسی طرح ایک اور ہے جو آپ کو ڈیڈیکیٹ کروں گا میں, کہ پیجا ایام کی تفریح کو بھی ہنس کے ہنس کے, غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے. جب سے تم نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے, سنگ ہر شخص نے ہاتھوں پر اٹھا, کورونا ہر شخص نے ہاتھوں پر اٹھا. تو میں پینٹنگ کر رہی ہوں, خطاطی سیکھ رہی ہوں, کیلیگرافی سیکھ رہی ہوں. بڑا مشکل کام ہے میرا. مجھے دیکھنے میں تو لگتا تھا کتنا مزے سے کر لیتے ہیں جلدی جلدی. It's so difficult, but it is so relaxing because then you start focusing on that, you don't focus on anything else. جو چیز آپ ہاتھ سے کرتے ہیں نا, میری جب چھوٹی بیٹی پیدا ہونے والی تھی تو میں نے نیٹنگ سیکھی تھی خود سے, and I was so out of like relief تھا میرے لیے. ہاتھ سے کرتی رہتی تھی اور سیکھ لیا تھا تھوڑا بہت, سیدھا ہی سیکھنا آیا تھا بس, عورتوں کو زیادہ نہیں سیکھا تھا, لیکن اٹ واز ریلیسنگ. سو واٹ ایور یو ڈو ود یور ہینڈس, ڈو دیٹ. مدر, آپ کے چھوٹے اسکول گوئنگ بچے ہیں, ان کے کیا چیلنجز ہیں؟ آپ ماں ہیں, آپ ان کے کیا چیلنجز ہیں, اور وہ کیسے ماں کیسے ان چیلنجز کو اوور کم کرے بچوں کے؟ دیکھیں, میں چونکہ ورکنگ مدر بھی ہوں اور زیادہ وقت جو ہے وہ کمپیوٹر کے سامنے اس پہ گزارا ہوتا ہے, تو سب سے پہلے تو ان کے ہوتا ہے ماں ٹائم چاہیے. تو دے آر مور ان فرنٹ آف می, دے وانٹ مائی اٹینشن ٹو دیم. سب سے بڑا چیلنج یہ ہے, بیکاز دے ڈونٹ ہیو اینی ادر اٹینشن. ان کے بچوں, ان کے دوستوں کی اٹینشن نہیں ہے. دے نیڈ پرسنل کنیکٹ. میرے بچوں سے مجھے جو لگ رہا ہے کہ دے آر فیلنگ ڈسکنیکٹیڈ
اینڈ میری بیٹی بڑی والی جو ہے وہ بڑی سینسٹیو ہے, وہ بار بار مجھے آگے کہہ رہی ہوتی ہے آئی وانٹ ٹو کنیکٹ ود مائی فرینڈس, آئی وانٹ ٹو ٹاک ٹو دیم, آئی وانٹ ٹو سی دیم. تو ان کے لیے آپ دوست بن جائیں, یہ ضروری ہے. ان کے ساتھ کھیلیں, تھوڑا سا کھیل کر کے پتہ چلا کہ ذرا کمر میں کسبل کم رہ گئے ہیں اب, تو بھاگنے دوڑنے میں ذرا مسئلہ ہو جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ان کے ساتھ کھیل کر کے دیکھیں, ان کو دوست چاہیے اس وقت. اور پڑھائی کا ان کے پاس بہت زیادہ پریشر ہے, ان کو خود کرنا پڑ رہا ہے, ان کے پاس ٹیچر کا وہ نہیں ہے. تو ان کو سو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ڈو, آئی ایم ڈوئنگ لاٹ آف رولز ایٹ ون ٹائم. مائی ہسبینڈ از پلئنگ دوز رولز ایز ویل. ٹیچر بھی ہیں, دوست بھی ہیں, ڈانٹ بھی رہے ہیں, اماں ابا بھی بن رہے ہیں, اور ان کے ساتھ کھیلنا کودنا بھی ہو رہا ہے, سب کچھ ہے. سو آئی ہیو ٹرائیڈ, آئی ایم ناٹ شیور دیٹ از working or not, but at least apparently it is working, کہ I have involved them into small things. ابھی میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کر کے پیزا بنانا سیکھا, خود سیکھا, تو مجھے بھی نہیں آتا بنانا, تو ان کو بھی ساتھ میں شامل کر لیا, تو دے enjoyed that part. ان کی کلرنگ بکس کے اندر میں نے کلرنگ کرنے سیکھی, تو ان کو بڑا اچھا لگا اس چیز کو. تو I am trying to disconnect myself for a while from the technology and connect with my kids. کیونکہ میں سارا دن جو ہے وہ چونکہ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھی رہتی ہوں, تو ان کو لگتا ہے کہ میری اٹینشن ان پر نہیں ہے, تو unnecessarily پھر ان کی اٹینشن کس پر جا رہی ہے, اسکرینس کے اوپر اور ٹی وی کے اوپر. Some days I am successful in dividing that attention, and sometimes I miserably fail, but that's all right, that's how life is. Last question, Nazia, any question you want to ask? You asked a question about women. So Sawad is heading a Facebook page of women as well by the name Her Bright Beginning. Yes. So Sawad, میرے خیال میں a happy woman concept is not very acceptable in the world. Yes. Not here in Pakistan but globally. عورت کو خوش لوگ نہیں مانتے. Happy women in COVID-19 is totally unacceptable. ایسا ہے کہ نہیں, because then you are even criticized کہ جی آپ دکھ رہی ہوں گی مگر یہ دنیا ختم ہو رہی ہے اور آپ کو خوش رہنے کی پڑی ہے, ایسا ہے. I think so تو ہے, ایک I want to comment on that. اور number 2, because there is a very less proportion of happy women, how would you recommend the others not happy women to stay happy in this COVID-19? اچھا دیکھیے, ہیپینیس از ون آف دا ایموشنس. سو ہر برائٹ بگننگ کا کانسیپٹ بھی ہے کہ ایکسیپٹ یور ایموشنس, ٹھیک ہے, اینڈ بی ہو یو آر. تو ہمیں بار بار اصل میں کہا جاتا ہے کہ رونا نہیں ہے, اٹس ویری شیمفل ٹو رونا, ٹھیک ہے, اور ایٹ دا سیم ٹائم مزریز کو کیش بھی کیا جاتا ہے. ہم بڑے فخر سے ان لوگوں کی اسٹوریز شیئر کرتے ہیں, دیکھو اس کے ساتھ یہ زیادتیاں ہوئی تھیں پھر بھی یہ اتنے آگے چلی گئی, اور ہم یہ کہتے ہیں اچھا اس کے ساتھ ہی ایوری تھنگ کم ایزی ٹو ہر, سو وہ آگے چلی گئی تو کون سی بڑی بات ہو گئی. تو میں اپنی بارے میں بھی یہ بات کرتی ہوں, میری اسٹوری ایک عام سی جنرل اسٹوری ہے. آئی ایم اے ویری ہیپیلی میرڈ پرسن, اینڈ بفور دیٹ آئی واز اے ویری ہیپیلی انگیجڈ پرسن ان مائی لائف ایز ویل. سو ایک جنرل لائف بھی, خوش لائف بھی سکسیزفل ہو سکتی ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ یو نیڈ ٹو ایکسیپٹ یور ولنریبلٹی, دیٹ یو آر ایز اے ہیومن بینگ فیل ایموشنز, اینڈ آل آف دوز ایموشنز آر ایکولی امپورٹنٹ. میرے نزدیک دیر از نو نیگیٹو ایموشن. میں کسی بھی ایموشن کو نیگیٹو نہیں دیکھتی, میں ہر ایموشن کو پازیٹیو ایسپیکٹ دیکھتی ہوں. اور وہ اس لیے دیکھتی ہوں کہ ہر ایموشن, فار ایگزامپل مجھے غصہ آ رہا ہے, آپ کہیں گے کہ غصہ تو ایک نیگیٹو ایموشن ہے, اس کی پازیٹیوٹی کیا ہوتی ہے؟ غصہ کسی بات پر آتا ہے نا, اس بات کا کوئی پازیٹیو اینگل ہوتا ہے تو وہ غصہ آتا ہے. فار ایگزامپل میں اس چیز کو کنٹرول نہیں کر پا رہی, میں کرونا کی سچویشن کو کنٹرول نہیں کر پا رہی, میں باہر نہیں نکل پا رہی, باہر نکل کے میں کیا کرنا چاہتی ہوں, آئی وانٹ ٹو بی مور پروڈکٹیو. بینگ پروڈکٹیو از پازیٹیو, سو میرا غصہ کسی پازیٹیو چیز کے لیے, سو دیٹ از وائی دیٹ ایموشن ایون از پازیٹیو از ویل. یو ڈونٹ ہیو ٹو ٹیک ایوری تھنگ نیگیٹیولی. ہاں, جو آپ کا دوسرا سوال تھا کہ اس کووڈ سچویشن میں خواتین کا خوش ہونا, جنرلی خواتین are banging نا, ہاں پریشر زیادہ ہے نا. we are the part of so many social media groups as well. ہاں ایوری ون, ہاں وہاں پہ صرف یہی ہے ڈپریشن ہے. So how we can suggest them to come out of that? دیکھیں, فوکس کرنا شروع کر دیں. میں نے تو ایک چیز کو دیکھا, جس چیز کو فوکس کرنا شروع کرو وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. اگر آپ خوشی کو فوکس کرنا شروع ہو جائے, خوشی بڑھنا شروع ہو جائے گی, دکھ کو فوکس کرنا شروع ہو جائے. آئی لیوڈ مائی 9 years آف مائی پریشیس لائف ان ڈپریشن وداؤٹ نوئنگ اٹ. آئی ہیڈ سیویئر پوسٹ پارٹم ڈپریشن. رائٹ ناؤ آئی ایم courageous enough to say it.
because I overcome it by focusing on non being depression, and I fought it like anything. ٹھیک ہے, تو نکالیں گے نا, ہو جاتا ہے. فوکس کرنا شروع کر دیں کہ واٹ از گڈ ان لائف. جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہماری بات ہو رہی تھی, شکر ادا کرنا شروع کر دیں. گریٹیٹیوڈ از ویری امپورٹنٹ. ہیونگ کریج ٹو ایکسیپٹ دیٹ آئی کین فیل اینڈ دیٹس آل رائٹ. آئی ہیڈ دیٹ شیمفل مومنٹ اینڈ دیٹس آل رائٹ. تو وہ ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیں اپنے آپ کو ولنریبل. ابھی میں آرام سکون سے بیٹھ کے کہہ رہی ہوں کہ ہاں یار, آئی ہیڈ اسپینڈ 9 years of my life being depressed. I am being vulnerable. I am being vulnerable in front of you. But I have also experienced one thing, that whenever I became vulnerable, I feel more courageous because I overcome one part of it. And one part was accepting it and being open to it. ہوتا ہے وہ اصل میں وہ آپ کو جب نکلتے اس سے ایکسیپٹ کرتے ہیں. ہاں, جب آپ نے ایکسیپٹ کر لیا, اب آپ کو اس کے اوپر کوئی ایکسپلائٹ نہیں کر سکتا. جب نہیں ایکسپلائٹ کر سکتا تو بس ٹھیک ہے, چل پڑو. جیسے کئی خواتین 10 سال بعد اپنے میاں کو ایکسیپٹ کرتی ہیں. دیکھیں نا, اب وہ تو ایک ہے ویکنیس, اب اس کو ایکسیپٹ تو کرنا پڑے گا نا. نہ کریں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہیومن بینگ جو ہے نا, وہ ریلیشن شپ کے بغیر نہیں رہ سکتا. میاں بیوی کا ریلیشن شپ ہمیشہ ایسا نوک جھونکا رہتا ہے. اور ہم اکثر دیکھتے ہیں حضرات اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جیسے یہ اعجاز صاحب کر رہے ہوتے ہیں, اور خواتین کہتے ہیں نہیں نہیں بیچارے ہم برداشت ہی کر رہے ہیں ان کو. بٹ دیٹس اے ویری بیوٹیفل ریلیشن شپ. اینڈ جب ہم اس کی بیوٹی پہ فوکس کرنا شروع کرتے ہیں, بوتھ مین اینڈ ویمن, تو گھر خوبصورت ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب ایک کرے گا تو پھر ایک کی طرف سے خوبصورت ہوگا, دوسرا اس کو تباہ کرتا رہے گا. یہ بھی, بٹ اٹ از ویری مچ اے ٹائم جس میں ہمیں موقع یہ ملا ہے. میرے دل دکھتا ہے ان خواتین کے لیے جن کے لیے واقعی اب پرابلمٹک ہے. دیٹس اے فیکٹ ایز ویل that there are abusive relationships and domestic violence have increased. ہمارے پاس شاید کچھ نہ کچھ ایسا انتظام ہونا چاہیے that we can help them. I am not an expert in it, but I can feel for them. I can do, because this is a very sensitive way. I cannot just intervene and start doing something. I've thought about it a lot of time کہ میں ایک women forum ہے, why not I use it. But میں اس لیے نہیں کر رہی because it needs a skilled hand and I am not skilled in it. Unless I make myself skilled in handling such situation, I should not be going and just commenting on it, because then it will be چسکے لینے والی بات ہو جائے گی. Put a positive word. But what we can do is hold hand, be there for them and not look down on them. آپ لاسٹ میں کوئی میسیج آف اے ینگ جنریشن کو, خاص کر جو لوگ ہیں گھروں میں بیٹھے ہیں, کام کر رہے ہیں, فیمیل ہیں میل ہیں, جینڈر سے اوپر جا کے کیا میسیج آف آپٹیمزم دینا کہیں گی آج کل کے ٹیسٹنگ ٹائمس میں؟ میں میری سب سے کہہ لیں کہ فیوریٹ اس پوری ڈسکشن کا حصہ ہے, جس کو میں ابھی دوبارہ ریکال کر رہی ہوں, تو مجھے لگتا ہے کہ ہم نے ایک بات کی, ڈونٹ لیو یور بیسٹ سیلف بیہائنڈ. You had a best moment. Live it. As a student, as a woman, as a working woman, as a working man, live it. کوارنٹین میں آپ بیٹھے ہیں, اپنے اوپر کام کر رہے ہیں, سیلف ریفلیکٹ کریں. ریفلیکشن بہت امپورٹنٹ ہے. اس ریفلیکشن سے آپ کو پتہ چلے گا there was a best self in me. Keep living it. You will come out of it. You will come out of all of the negativity if you keep. But خیالی پلاؤ جو میں اکثر پکاتی ہوں دیگچی خالی رکھے, کیونکہ مجھے اور کچھ خاص پکانا نہیں آتا, تو وہ بھی پکائیں ساتھ میں. It gives a very good taste actually. It will help you into coming out of negativity. Reskill کریں, rethink کریں, reflect کریں. تھینک یو ویری مچ صباحت, بہت شکریہ کہ جاتے جاتے جو آپ نے کہا لیو ود دا مومنٹس, کہ آپ اپنے ساتھ اپنا بیسٹ ٹائم اپنا گزاریں. ایک خوبصورت شعر آپ کو ہم ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں بینگ اے گیسٹ, کہ پاگل یہ مت دیکھ زندگی میں کتنے پل ہیں, پاگل یہ مت دیکھ زندگی میں کتنے پل ہیں, یہ دیکھ ایک پل میں کتنی زندگی ہے. بالکل صحیح. لیو ان دا مومنٹس. اللہ نے یہ اگر لمحے دے دی تو ان لمحوں میں زندہ رہنا سیکھیں. زندگی لمحوں میں رہنے کا نام ہے. کوئی بڑی بڑی چیزیں, کیونکہ الٹیمیٹلی چاہے 50 سال ہیں, 60 ہیں, 70 ہیں, 100 ہیں, یہ اربوں خربوں سال پرانی کائنات میں ان کی کیا ویلیو ہے جی. تو اس میں تو ہم نے وہ جو چلے جانا ہے, تو کیوں نہیں ایک ایک لمحے کو, کوارنٹائن کو بھی انجوائے کریں. بالکل جی, جو بھی وقت آئے اس کو اپنا زندگی میں وہی بیسٹ اپنے جو سیلف ہے اس کو باہر لے کے آئیں, اور
اس لمحوں کو یادگار بنا دیں. جیسے آج کا سیشن ہمارا ایک یہ وقت دوبارہ نہیں آنا, یہ از دا بیسٹ ٹائم آف آور لائف. تھینک یو ویری مچ. اور یہ سماعت کا شکریہ, تھینک یو ایوری ون, شکریہ ثاقب کا شکریہ, اور شفق آپ کا شکریہ, اور ہمارے شہباز کا شکریہ. تو ان سارے سیشنز کو آپ CEO ٹوڈے میگزین, CEO ٹوڈے TV, CEO ٹوڈے پاکستان کے آپ دیکھ سکتے ہیں, جاز نثار میں دیکھ سکتے ہیں, صباحت کے پیج پہ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ آپ ہمیں ہمارے ساتھ حصہ بنیں کہ ہم زندگی میں جو روشنی کا یہ جو سفر ہے اس کو کنٹینیو کریں, اور آخر میں یہ رمضان کی جو برکات ہیں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کی برکت وجہ سے اس وبا سے, اس عذاب سے ساری دنیا کو نجات دے اور ہمیں آسانیاں دے تاکہ ہم لوگوں کو آسانیاں بانٹ سکیں, تقسیم کر سکیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ. تھینک یو.